جج صاحب نے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کی سرپرائزنگلی ان کی ضمانتیں تو آپ کے علم میں ہیں کہ پچھلے ہفتے خارج کر دی، مگر ایک دفعہ دوبارہ امید بنا کے اسی کورٹ میں انہی جج صاحب کے پاس دوبارہ اپیل کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے دلائل عمران خان صاحب کے بہاف پر دے چکے ہیں، اب ہماری باری ہے، میری باری ہے، اور بہاف آف دی مسز آف مسٹر عمران خان بشرا عمران خان صاحبہ کے بہاف پر اب تاریخ جو ہے آئندہ وہ منڈے کے لیے چلی گئی ہے۔ جو مین آج دلائل ہوئے سلمان راجہ صاحب کی جانب سے وہ پیریڈ آف عدت پہ اور قانون کیا کہتا ہے، اسلامک ویوز کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، مگر آج جو پریلیمنری میں نے جج صاحب کو اپنے کیس کا ایک اوور ویو دیا ہے، میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس اپیل میں صرف پیریڈ آف عدت پہ نہیں کنفائن کرنا، اس میں اور بڑے فنڈامنٹل فلاز اور پنکچرز ہیں اس پورے کے پورے استغاثے میں۔ مدعی جو ہے وہ قابل یقین ہی نہیں ہے، اس کو 2000 دنوں کے بعد وہ ایک استغاثہ دائر کرتا ہے، ایک ایسے استغاثے کو جو پہلے خارج ہو چکا ہوا ہے، اور جو گواہوں کی بھی سپورٹ اس میں لیتے ہیں وہ بھی ایسے گواہ ہیں جو پولیٹیکل رائیولز ہیں۔ اون چودھری صاحب اب آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ وہ ایک دوسری سیاسی جماعت میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا اور وہ سمہاؤ وہ جیت بھی گئے وہ الیکشن۔ تو بات یہ ہے کہ اگین عدت اور نکاح کیس از این آف شوٹ، از پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، اور آج دن تک جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا اچیومنٹ ہے، میں آپ کو وہ ضرور بتانا چاہوں گا، وہ ہمیں ان عدالتوں سے وہ ریکگنیشن ملے یا نہ ملے، مگر کل یونائٹڈ نیشنز سے ضرور ملا جب یونائٹڈ نیشنز نے اپنی ایک سروے کروائی ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ، اور ان کی فائنڈنگز تھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ وداؤٹ لیگل بیسز اور تمام کے تمام کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں۔ 2 کیسز آئی ایم شیور واچ ڈاگز آف دی یونائٹڈ نیشنز نے سائفر بیٹھ کے پورا سنا ہے، توشہ خانہ بیٹھ کے پورا سنا ہے، تو روز وہ کیسز کو فالو کرتے ہیں اور اپنی ایک کانفیڈینشیل کمپریہنسو رپورٹ بناتے ہیں، اور کیوں نہ بنائیں وہ رپورٹ۔ آفٹر آل دس از دی کیس آف دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ آلسو دی کیسز آف پی ٹی آئی چیئرمین، لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی، جن کی لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے حالیہ الیکشنز میں۔ تو یہ بالکل درست یونائٹڈ نیشنز کی بڑا کوائٹلی اور بڑا سموتھلی، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کب آ کے سائلنٹ اسپیکٹیٹرز آ کے ان تمام اس تماشے کو دیکھ کے انہوں نے اپنی رپورٹ کمپائل کی اور کل انہوں نے ریلیز کی اس رپورٹ۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ کالی بلی کا بھی تذکرہ ہوا، کالی بلی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، وہ کس کنٹیکسٹ میں تھا؟ دیکھیں وہ آج کالی بلی کا تذکرہ تو اس طرح تھا کہ عمران خان صاحب کے کیس میں ایک دفعہ ہم جج صاحب کی کورٹ میں آئے تو عین عدالت میں جانے سے پہلے کالی بلی راستہ کاٹ گئی، تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیس شروع کروں یا نہ کروں، مگر ایک امید یہ بنتی ہے کہ وہ مکمل کالی نہیں تھی، اس کے اندر گرے دھبے تھے، تو میں اس امید پر اپنا کیس شروع کرتا ہوں۔ اور آج کا حوالہ یہ دیا کہ آپ کی عدالت میں آتے آتے رستے میں جگہ جگہ جو ہے وہ کھڈے کھودے ہوئے تھے، تو میں وہ کھڈے دیکھ کر دوبارہ بڑا مایوس ہوا کہ کہیں آج دوبارہ کسی کھڈے میں گر نہ جائیں۔ بہرحال ہمارا کام ہے جی عزت اور احترام سے اور امید رکھ کے دوبارہ عدالتوں میں ہم آئیں اور اپنا پروفیشنل ڈیوٹیز اور اپنا رول انجام دیں۔ ہم انشاءاللہ منڈے کو آپ نے شادی کا ذکر کیا کہ 1989 والی شادی کا، کیا آپ دلائل میں شامل کریں گے کہ یہ ان کی شادی ثابت کریں؟ دیکھیں وہ ہم آف کورس دیکھیں بشرا عمران کی سابقہ جو شادی ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، ہائیسٹ ریگارڈ ہائیسٹ ریسپیکٹ فار دیٹ، ان کو ریسپیکٹ اور ریگارڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کی شادی کا، مگر ہمیں پورا ریگارڈ اور ریسپیکٹ ہے۔ میں نے نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ اس پورے استغاثے میں قانونی طور پر اگر 1989 میں خاور مانیکا صاحب کی شادی ہوئی تھی تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ تھے قانون شہادت کے اندر، ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو اس کا پریزنٹ کرتے، تو انہوں نے وہ اپنا نکاح نامہ ہی پہلے صفحہ مثل کا حصہ نہیں بنایا ہوا۔ جج صاحب کو آج صرف ایک اندیا اور اشارہ دیا ہے کہ کچھ اسی قسم کے ڈینٹس اور فلاز ہیں بے شمار جو اس کیس کے اندر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ اپنے جناب اپنا فوکس صرف عدت کے پیریڈ تک محدود نہ رکھیں، ذرا ہولسٹک اور براڈ ویو لیں۔
गर्मी बहुत ज्यादा है। सलमान साहब अच्छा, आखिरी बताइएगा सवाल कि जो है, पिछली- लैपटॉप का आपने हवाला दिया, लैपटॉप के बड़े मद्दा हैं आप जज साहब के जी ये क्या जज साहब के लैपटॉप का मुद्दा में तब तक था जब तक हम वो जमानत आर्ग्यू कर रहे थे। जिस दिन जमानत खारिज हुई उसके बाद वो मेरी ख्वाहिश जो है थोड़ी सी मध्यम सी पड़ गई है। अच्छा, आप बताइएगा कि पिछली समात में बड़े पुरुमीद थे कि अब फैसला हक में आएगा, लेकिन फैसला हक में नहीं है, तो अब क्या लगता है कि फैसला हक में आएगा? इमरान खान साहब के और बुशरा इमरान के जितने भी केसेस हैं अड़फस की रिलीफ मिलती है, कौन सी स्ट्रेट अवे रिलीफ मिल जाती है। तो होपिंग अगेंस्ट होप हम उम्मीद करेंगे कि जज साहब मंडे ट्यूसडे को जो फैसला फरमाएं वो उन्होंने हमें छोटी रिलीफ से इनकार किया, शायद उनके दिल दिमाग में बड़ी रिलीफ बरियत की है, वो देना चाहते हैं। तो पुरुमीद रहना चाहिए और अपनी उम्मीद या यकीन?